معزز حاضرین، آج کوئی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، آج عید ہے۔ عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ بہت سارے حضرات نے مجھ سے پہلے، صدر صاحب تشریف رکھیں، یہ ہمارے جمعیت علماء ضلع شاملی کے قصبہ جنجھانے کے صدر محترم ہیں حافظ القاری محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ائمہ حضرات ہیں جو یہاں معزز اس وقت میں آپ کے اس اسٹیج پر رونق افروز ہیں، اور ذمہ داران مدرسہ ہیں، اور یہ میرے پیارے بچے ہیں۔ میں نے جس طرح اب آپ خاموش ہو گئے، یہی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ افراتفری ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو ہم یہاں آپ کو ایک پیغام دینے آئے ہیں، ایک سبق ہم لے کر آئے ہیں، وہ سنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سننے کے مشتاق ہیں تو سناؤں؟ ابے نوجوانوں، میری بات سن رہی؟ میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں جو مکانوں میں ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تو مجھے جانے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اگر کوئی غلط بات بولوں تو آپ میری اصلاح کریں گے، اس طرح آپ میری بات سنیں گے۔ میرے پیارے بچوں، آج کا دن آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی آج خوشی کا دن ہے، اور کیوں نہ ہو۔ بھائی اسے باندھ لو بھائی، یہ جو بکریاں ہیں نا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، ان کو سبق سکھایا ہے بکریوں کو بھی کہ کس طرح آپ کو چلنا ہے، یہ سب سکھایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ میرے پیارے بچوں اور نوجوانوں اور میری پیاری بہنوں اور ماؤں، ہمارا یہ ملک ہندوستان، جو نوجوان ہیں وہ تو میری طرف توجہ، اگر ادھر ادھر دیکھو میں فوراً ٹوکوں گا آپ کو۔ ہاتھ بھی نیچے کرو، ہاتھ نیچے کرو۔ یہ ملک ہندوستان ویسے آزاد نہیں ہوا ہے کہ جاؤ کھلونا اور جا کر کھیل لو، ایسا نہیں ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، ابھی میں بتاؤں گا قربانیاں کیسی دی ہیں اور ملک کے کس کس کونے میں دی ہیں، بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ سننے کے لیے، پھر ایک کوئی بھائی بات کر رہا ہے، بیٹھ اے بھائی، اے نوجوان آپ سنیے، یہ روزانہ گفتگو آپس میں ہوتی رہتی ہے، دو چار، اگر آپ زیادہ باتیں کریں گے میں اٹھ کر چلے جاؤں گا، صاف بات ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اپنے پروگرام چھوڑ کر آیا ہوں۔ جامعہ بدلوم گڑھی دولت میں ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اور دیگر جگہوں سے میرے پاس بہت سارے پروگراموں کی معلومات تھی، میں نے ان کو نہیں کیا، میں نے وعدہ کر لیا تھا۔ وعدہ پورا کرنا ہماری جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران کی اور مدرسوں کے ذمہ داران کی یہ ایک عادت ہے، اور یہ عادت ان کی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، آپ کا پیغام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں کھیل تماشے کے لیے نہیں۔ ابھی حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب، ان کے علاوہ بھی دوسرے کہہ رہے تھے کہ جس طرح عید بتانے کا مقصد یہ نہیں، ہمارے ملک میں دوسرے برادران وطن کی بھی عید ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی ہماری بات سمجھ میں آئے کہ عید نہیں، عید دوسرے لوگوں کے یہاں بھی تہوار کی شکل میں منائی جاتی ہے اور ہمارے یہاں بھی منائی جاتی ہے، لیکن آج کی جو عید ہے، آج جو خوشی کا دن ہے، وہ تمام ملک میں رہنے والوں کے لیے، اور بلکہ ملک سے باہر میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے۔ جہاں تک بھی ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں، آج وہ یوم جمہوریہ اور 26 جنوری کے نام سے ملک کا تہوار کو مناتے ہیں۔ یہ تاریخی چیز ہے۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا، قریباً 3 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ ہمارے ملک کے چنیدہ لوگوں نے، ذمہ داران نے، تمام مذاہب کے لوگوں نے ایک آئین اور قانون اور سمویدھان بنایا ہے۔ اس ملک کو کیسے چلانا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔
آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، میں آپ کو ایک نئی طرف لے جانا. آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ آپ جو ہمارا نوجوان گھبرایا ہوا ہے ان کو بھی آپ جگانے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں. تقریباً 3 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ ہمارے ملک کے عمائدین نے، ذمہ داران نے ایک سنویدھان اور قانون اور آئین بنایا ہے کہ ملک ایسے چلے گا. پردھان منتری، مکھیہ منتری اور دیگر صدر جمہوریہ اور ایم پی، ایم ایل اے اور مذہب کے تمام رہنماؤں اور ذمہ داروں اور اداروں اور ہاسپٹلوں اور تمام چیزوں کے لیے یہ قانون ہوگا. یہ لکھ دیا گیا ہے، 1950 میں طے ہو گیا. یہ آج عید ہے. وہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو پھر ایک پولیس والا ہتھکڑی لگا کر جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ماننے والا ہو، اگر مسلمان کی کوئی پٹائی کرتا ہے برادران وطن میں سے تو اس کو لے جایا جاتا ہے، عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. ہمارا قانون ہے یہ ملک کا. اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمیں تمام، اگر ہمارا مسلمان بھی کسی غیر مسلم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی قانون ہے. قانون کا دائرہ ہے. ہمارے ہاں جج ہیں، ہمارے ہاں وکیل ہیں، ہمارے ہاں سب ایک جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ قانون کے پالن کا وہ تمام کی تمام فالو کرتے ہیں. اس لیے نوجوانوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن گھبرانا اگر ہے آپ کو تو اس لیے گھبرانا ہے کہ اس آسمان کے بنانے والے نے ہمیں بنایا کیوں ہے. کیوں تمہیں سانس آتے جا رہے ہیں؟ کس نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں؟ کس نے تمہیں پاؤں دیے ہیں؟ کس نے تمہیں زبان دی ہے؟ وہ اس ملک کے قانون سے بھی بڑا قانون چلانے والا اللہ رب العزت والجلال ہے. اس کا قانون بھی ماننا ہے. اس کا قانون مسجد میں نہیں، اس کا قانون ہر میدان میں ماننا ہے. آپسی بھائی چارہ، آپسی محبت، طاقتور کو کمزور پر ظلم نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بتایا ہے. اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کو یہاں بھی اس کی سزا مل کر رہے گی. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس لیے ہم تمام ہندوستان کے انسانوں کو اور یہاں رہنے والے باشندگان کو بتانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، آپس میں اس ملک کو ترقی اگر دینی ہے اور اس ملک کو اونچا، اس کا علم اونچا رکھنا ہے تو پھر آپس میں بھائی چارہ لانا پڑے گا. جو دراریں لائی جا رہی ہیں، جو مذہب کے نام پر بانٹنے کی کوشش کی جا رہی، چاہے وہ مذہب پر بانٹنے والے ہم میں سے ہوں یا ان میں سے ہوں، دونوں ہوں، ہم دونوں کا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک تمام ہندوستانی رہنے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، آپ جائیے، آپ مندر جاتے ہیں، آپ مسجد جاتے ہیں، آپ گردوارہ جاتے ہیں، آپ گرجا گھر جاتے ہیں، آپ جہاں چاہیں جائیں، آزادی ہے. اس ملک کے قانون نے ہمیں آزادی دی ہے. یہ آزادی کو پکڑ کے رکھنا. اگر کوئی مندر جا رہا ہے تو آپ اس کو نہیں روکیں گے، کوئی مسجد جا رہا ہے اس کو نہیں روکیں گے، کوئی گھنٹہ بجا رہا ہے، کوئی گردوارے میں اپنے جو ان کے مذہب کے اعتبار سے نظام ہے اس کو چلا رہا ہے، تو اس میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اللہ اکبر 5 وقت مسجدوں میں ہی نہیں بلکہ اگر آپ کہیں جنگل میں ہوں وہاں بھی اللہ کا نام لے. ہمارے ملک کے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے. لیکن کیا جاتے نہیں ہیں ہمارے نوجوان،
مسجدوں میں جاتے نہیں ہیں، ٹوپی اوڑھتے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے نہیں ہیں، یہ کمیاں ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان الزام بھی لگاتا ہے، مسلمان دوسری کی بہو بیٹیوں پر غلط نظر بھی، مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، ہم آپ کو ایک سبق دینے آئے ہیں کہ آپ کو آج سے طے کر لینا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے اور کوئی بھی کام ملک کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ چلیے یہ بات اس طرف چلی گئی، میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے کہی ہے۔ خیر، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اشفاق اللہ خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، جیل میں بند ہے، جیل میں بند ہے، سولی پر چڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ معلوم کرنے والے معلوم کرتے ہیں، اے اشفاق تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اشفاق اللہ، آج تجھے سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تم بھی آج سے طے کر لو کہ اس ملک کے لیے، اس ملک میں محبت بانٹنے کے لیے ہم تمام کی تمام قربانیاں دیں گے۔ تمہارے سپوت اور تمہارے بھائی اور ہمارے بھائی اشفاق اللہ نے سولی پر چڑھتے ہوئے اس سے پہلے جب معلوم کیا ہے اشفاق تیری آخری خواہش کیا ہے، وہ تو بتا دیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چٹھی لکھتے ہیں اپنی ماں کو کہ میری ماں کو میں نے کچھ لائنیں لکھی ہیں اور اس کو دے دینا، جب وہ پڑھے گی اس کے قریب کھڑا ہو جانا۔ غور سے سنو نوجوانوں، ہم تمہیں اشفاق اللہ بنانے آئے ہیں، اب بنانے نہیں آئے تھے، کم سے کم بتانے آئے ہیں۔ اشفاق اللہ خان جو شہید وطن ہیں، اس ملک کے لیے اپنی جان، اس سے بدتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ لائن میں لکھتے ہیں کہ میری اماں، میں سولی پر چڑھنے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، میری آخری گھڑی آ چکی ہے، اے میری والدہ، اے میری اماں، اے میری اماں، میرا آخری سانس پورا ہونے کو ہے، لیکن تیرا وہ لال جس نے تجھے چھاتی سے ملا کر دودھ پلایا تھا اور کھلایا تھا اور بڑا کیا تھا، وہ تیرا آخری ثبوت آج آخری سانس سولی پر چڑھ کر ملک ہندوستان کے لیے آخری سانس لے رہا ہے۔ اے میری اماں، رونا نہیں، میری چٹھی پڑھ کر، میرا خط پڑھ کر رونا نہیں، خوشی منانا کہ تیرا وہ دودھ جو تو نے پلایا تھا وہ کامیاب ہو گیا اور تیرا بچہ آخری سانس ملک کے لیے سولی پر چڑھ کر آخری سانس لے رہا۔ یہ ہے ہندوستان کے مسلمان۔ ہاں پوچھو عبد الحمید کی ماں سے جس نے ٹینک کو توڑا تھا، انہیں ایسا نہیں کہ ان کو پارلیمنٹ جانا تھا، ہاں ملک کی ترقی کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ چلیے اس کے علاوہ آپ وہاں چلے گئے، تھوڑا سا دور چلے گئے، آپ نزدیک آ جائیے، شاملی کا میدان ہے، جمعیت علماء ضلع شاملی کا ہیڈ کوارٹر ہے، حافظ ضامن شہید جہاں مدرسہ ہے، وہاں 1857 میں انگریزوں سے لڑتے لڑتے تھانہ بھون کی سرزمین کا ایک وہ عظیم مجاہد جس کو حافظ ضامن شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے، ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے کہ وہ مولانا قاسم نانوتوی جو لڑتے لڑتے مولانا رشید احمد گنگوہی شاملی کے میدان میں، شاملی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، شاملی کے میدان میں شہید ہوئے، ان کے ساتھ ہی ان کو اٹھا کر لے گئے۔ تم ایسے بنو،
اس ملک کے لیے برداشت کرنے والے بنو، اس ملک میں محبت بانٹنے والے بنو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، قانون کے دائرے میں، سڑکوں پر آ کر نہیں۔ جو قانون 26 جنوری کا چل رہا ہے اس پر بات کر رہا ہوں، قانون کے دائرے میں تھانے بھی ہیں، کورٹ بھی ہے، کچہری بھی ہے۔ آپ پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ تھانے جائیے، کورٹ کچہری جائیے، اور ملک کے قانون کے تحت جو جمعیت علماء ہند کا ایک نظام ہے، جو 27 سالہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، مولانا رشید حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، مولانا حفظ الرحمان سہواری رحمۃ اللہ علیہ، جو پارلیمنٹ کے عظیم سپوت تھے، جو اس ملک کے قانون کو بنانے میں اہم رول ادا کرنے والے تھے۔ کیا کہوں، جب گلستہ کو ہو کی ضرورت پڑی، بس میں مختصر کر رہا ہوں، آپ کو بتانا یہ تھا، جب گلستہ کو ہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر ہمیں سے یہ کہتے ہیں اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ لیکن ذرا چاہیے پیچھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے اس شعر کو پڑھ لیا جائے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ ہم اس عظیم جمعیت علماء ہند کے خادم ہیں، اور مدارس اسلامیہ ہمارے علماء دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران بھی اور جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران بھی اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانیاں دے کر چلے گئے۔ اگر میں اس پر مہینوں تک بھی بولوں تب بھی وقت کم پڑ جائے گا۔ اتنی قربانیاں ہم نے دے رکھی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے سینے میں زخم ہیں، جب ہمارے بچوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جب ہماری بچوں کے برقعوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اور کالجوں میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ملک کی محبت کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے 26 جنوری کے سنویدھان اور آئین کو مانتے ہوئے ہم کورٹ کچہری میں جاتے ہیں اور بچوں کی لڑائیاں لڑتے لڑتے ان کو آزاد کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو ان تمام باتوں پر جو بے جوڑ کہی گئی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر طرح کی کامیابی عطا فرمائے، اس ملک میں محبتیں پیدا فرمائے، نفرتیں ختم فرما دے، بھائی چارہ فرما دے، اور جو لوگ اس میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ ہماری دعائیں بھی ہیں، کوششیں بھی ہیں، اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم اخباروں میں نہیں دیتے ہیں، ہم رات دن جمعیت علماء ہند کے اکابرین جہاں جہاں بھی ملک اگر کسی بچے کو اٹھائے تو قانون کے دائرے میں آتے ہیں۔ ہم دروازوں سے آتے ہیں، ہم دیواروں سے نہیں آتے ہیں۔ یہ قانون جو 26 جنوری میں دیا ہے، ہم قانون کے دائرے میں سینکڑوں ہزاروں بچوں کو جیلوں کی سلاخوں سے نکال کر ان کو بے گناہ ثابت کرا کر ان کے گھروں پر چھوڑ کر آئے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، اور ہم ہزاروں یتیموں اور ہزاروں بیواؤں کا وظیفہ بھی دے رہے ہیں، اور ہم ہزاروں مدارس اسلامیہ کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور 48,000 کے قریب مکاتب دینیا کا نظام بھی چلائے ہوئے ہیں۔ میں اس پر لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن بتانا یہ ہے کہ آج جمعیت علماء ہند کی جانب سے مجھے ایک پروگرام دے دیا تھا، میں نے اس کو میں پورا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا تھا، اس لیے میں نے قاری صاحب کو بھی تھوڑا سخت کہہ دیا تھا کہ بھئی میں اپنے پروگرام آگے پیچھے کر کے آیا ہوں۔ ہمارے درمیان میں حضرت مولانا محمد واصل صاحب جو میرے رفیق محترم ہیں، جو کنوینر ہے جمعیت علماء ضلع شاملی، وہ تشریف فرما ہے۔ بیان تو اصل انہی کا ہونا ہے، میں تو اصل آپ کے درمیان میں آ گیا، حاضر ہو گیا، پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی۔ لیکن اے نوجوانوں، آج سے اونچا سینہ کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے اگر آپ تعلیمی میدان میں ترقی دے سکتے ہیں تو تعلیم میں دئیے، پہلوان بن کر دے سکتے ہیں، پہلوان بن کر اس ملک کو ترقی دیجیے۔ آپ کھلاڑی
کھلاڑی بن کر دے سکتے ہیں تو کھلاڑی بن کر اس ملک کو ترقی دے دیجیے. جو بھی آپ کے پاس آپشن ہے تو اس ملک کی ترقی کے لیے آپ کوشش کریں, دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتنے سے اللہ محفوظ رکھے. ورنہ ہم نے بہت خراب دن دیکھے ہیں, ان کو ہم تذکرہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. وما علینا. میں مبارکباد دیتا ہوں قاری محمد ارشاد صاحب کو جنہوں نے پروگرام سجایا ہے, بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو, اور جو محلے کے لوگ, دور دراز کے لوگ یہاں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ حضرات کو, اور ہمارے یہ ننھے نوجوان, نوجوان میں طرف ایک یہ بہت اچھے نوجوان ہیں, بہت بڑھیا نوجوان. آج سے میری بات مانیں گے انشاءاللہ, نماز بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بھی بنا دے, اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا بھی بنا دے. اللہ آپ کو اچھا ہی اچھا بنا دے, اور ملک کے لیے بھی اچھا بنا دے, ہمارے لیے بھی اچھا بنا دے, اور مجھے بھی اچھا بنا دے, اور آپ کو بھی اچھا بنا دے. وما علینا الا البلاغ.